تو لمبے بال ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کو یوں کر دیتا ہے. بال ہوتے ہیں نا وہ تھوڑی سی آپ کی نیک کو پرومیننٹ کرتے ہیں, تو وہ آپ کی نیک تھوڑی سی لمبی آپ کو لگتی ہے, تو اس لیے لوگ جو ان سے پریفر کرتے ہیں وہ شارٹ ہیئر کو کرتے ہیں کہ اس میں. لیکن اس میں نارملی میں لوگوں کو کہتا ہوں, جیسے کہ 2-3 دن پہلے میری ایک کلائنٹ تھی تو میرے گھر کے پاس ہی رہتی ہے, تو اس کے میں کاٹنے کے لیے, تو اس سے پہلے اس کی 1 لینتھ تھی, تو اس کو میں نے لیئرز میں کر دیا تھا. تو وہ اتنی خوش ہو رہی تھی کہ وہ اس کے بچے بھی اس کو بڑے اپریشیٹ کر رہے تھے, اس کا ہسبینڈ بھی آئرش ہے, وہ اس کا نام تھا, شی از ویری ہیپی. تو وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کو میں پھر تھوڑی سی لیئرز دے دیتا ہوں. وہ لیئرز سے ہوتی ہے نا, تھوڑا سا ڈراما کریٹ ہوتا ہے, تھوڑا سا باڈی آ جاتی ہے. وہ 1 لینتھ میرے لیے تھوڑی سی بورنگ ہوتی ہے, تو میں اس لیے نا وہ ہمیشہ لیئرز کو یا ٹیکسچر کو پریفر کرتا ہوں. اچھا, ایک سوال کسی نے پوچھا ہے, بلیک کیٹ نے پوچھا ہے جی, ایپل سائڈر ونیگر لاسٹ رینز اچھا ہے ہیئر ہیلتھ کے لیے؟ نہیں, یہ جو سائڈر جو بات کر رہی ہیں نا, یہ ونیگر سائڈر, یہ تو میرے خیال میں ایک وہ لیکوڈ سا نہیں ہوتا جو پانی میں ڈال کے پیتے ہیں اپنی ہیلتھ کو کنٹرول کرنے کے لیے. یہ ویٹ لوز کرنے کے لیے ایپل سائڈر ونیگر ہے, لیکن یہ تو میں نے سنا ہے کہ دانتوں کو بہت ڈیمیج کر دیتا ہے, اس کی پوری انیمل اتار دیتا ہے. ہماری ایک دوست ہی ہے, میں نام نہیں لیتی, اس نے بہت زیادہ یوز کیا تھا ویٹ لاس کے لیے, تو میں نے بھی شروع کر دیا. پھر اس نے مجھے بتایا کہ بالکل نہ کرنا, کیونکہ اس کے سارے دانت جو تھے وہ گھرنا شروع ہو گئے تھے. یہ اتنا زیادہ ہوتا ہے نا, وہ یہ تو جتنے بھی ونیگر ہیں, تو سرکہ تو ویسے ہی گلاتا ہے چیز کو, تو یہ تو بالوں کو بھی ڈیمیج ہی کرتے ہیں. could you guide me about پل گرو؟ پل گرو, اچھا اس کا نہیں مجھے پتا پل گرو کا. یہ کیا پل گرو کیا ہوتا ہے بھائی؟ انہوں نے بہت ٹیکنیکل لینگویج پوچھی ہے, تھوڑا سا اس کو ایزی ورڈز میں. ہاں اینی ویز, چلو جی, ہمارا جو مین تھا وہ یہی, میں تو یہی بتانا چاہتی تھی کہ آج کل کلر کون سا چل رہا ہے اور کون سا جو ہے کلر. اگر آپ بات کر رہی ہیں نا, تو جو آپ کا کلر ہے نا, اس کو اگر میں تھوڑا سا میں آپ کو دکھاتا ہوں کلر, یہ سیم آپ کا کلر ہی ہے, اور یہ ایک تو میرا فیوریٹ ہے شاید, میں اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ان ہے, کیونکہ یہ اچھا جو مجھے پسند ہے بس وہ ان ہے. نہ کرنا پڑتا تھوڑا سا. ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا, میں آپ کو دکھاتا ہوں, کیونکہ یہ بھی بہت بڑا ایک ایشو ہوتا ہے کہ کون سا کلر کیا جائے جو آپ کے کلر پہ سوٹ بھی کرے. جیسے میرا کلر جو اپنا ہے وہ ٹین ہے, تو گندمی رنگ پہ یا لائٹ براؤن کلر پہ یا تھوڑا ڈاڑے سانولے کلر کے اوپر, جس کو میں کہتی ہوں ڈاڑا سامنا نہیں, وہ بیسیکلی ڈارک چاکلیٹ ہو جاتا ہے کلر. تو ڈارک کلر کمپلیکشن کے جو لوگ ہیں نا, ان کو سمجھ نہیں آتی, تو پھر کیا کرتے ہیں, وہ یا تو جیٹ بلیک کر لیتے ہیں کہ منہ برا لگے, یا وہ بالکل لائٹ میں چلے جاتے ہیں تو وہ عجیب سا لگنے لگ جاتا ہے. اپنے اچھا اگر ہم اسکن ٹون کی بات کریں اور پھر اس میں بالوں کو, یہ زیادہ ایزی ہو جائے گا اس کو کرنے کے لیے. اچھا, جو ڈارک اسکن ہوتی ہے نا, اس کے اوپر ہمیشہ ڈارک کلر ہی اچھے لگتے ہیں. مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ جیٹ بلیک پہ چلے جائیں. بلیک کے بہت سارے شیڈ ہیں. اگر ہم کلرز کی بات کریں, اس کے اندر برگنڈی کلر ہے, اس کے اندر بلیک کے اندر ہی ایک ڈارک بلو کا کلر بھی آتا ہے, شیڈ بھی آتا ہے. تو آپ کوئی بھی جو ہے وہ ڈارک کلر کا شیڈ آپ چوز کریں بالوں کے لیے, کیونکہ جس طرح جتنے بھی کلرز ہیں ان سب کے بلیک کے اندر وہ شیڈ ہیں ان کے, جیسے ریڈ ہو گیا, گرین ہو گیا, بلو ہو گیا, اورنج ہو گیا, ان کے شیڈ آپ کو بلیک کلرز کے اندر ملتے ہیں. تو وہ آپ یوز کریں, اور وہ آپ کو ڈیفینیٹلی وہ آپ کی اسکن کے اوپر سوٹ کریں گے. ہاں, اگر آپ کی اسکن وائٹ ہے تو پھر آپ اپنے بالوں کو بلونڈ کر سکتے ہیں, وہ میرے خیال میں زیادہ اچھے لگیں گے اس میں آپ کو. لیکن میں تو بلونڈ نہیں کر سکتی نا. نہیں, آپ کا یہ کلر اچھا لگ رہا ہے, لیکن نیکسٹ اگر آپ کلر کرو تو یہ تھوڑا سا مجھے وہ براؤنش برگنڈی کلر میں اگر آپ چلے جاؤ تو وہ میرے خیال میں. یار برگنڈی میں نے دیکھا تھا ہماری, اس میں ایج بہت زیادہ لگتی ہے, وہ ریڈش ٹون آتی ہے نا, وہ ایک دم اس میں ایج بڑھ گئی تھی, اور پھر وہ مجھ سے کٹ ہی نہیں کیا گیا. تو میں نے سوچا اب میں کہاں جاؤں گی, یہاں امریکہ میں آپ کو پتا ابھی فی الحال تو سب کچھ ہی بند ہے. یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے, یہ سچویشن ہے. تو اینی ویز, آج کا جو ہمارا سیشن تھا اس میں ہم نے بہت ساری کام کی باتیں کی ہیں. میرا خیال ہے خشکی بھی کور کی ہم نے, سفید بالوں کی بھی بات کی, ہیئر فال کی بات کی, پھر مہندی. سب سے جو اچھی بات ہمایوں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ سلفر فری شیمپو یوز کریں. جب آپ خریدیں شیمپو تو اس کے ناموں سے زیادہ یہ دیکھیں کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں. ہم لوگ انگریڈینٹس نہیں دیکھتے, ہم صرف نام دیکھتے ہیں کہ جی یہ. تو کیا اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کچھ شیمپو, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ کوئی مہنگے والا برانڈ خریدیں,
اب جب بھی کوئی شیمپو خریدیں آپ پہلے اپنے بالوں کی کنڈیشن دیکھیں. اگر آپ کے بال تھن ہے, کم ہے, تو آپ وہ دیکھیں جو کہ تھن بالوں کے لیے, یا تھک شیمپو جو ان سا تھکنس شیمپو بولتے ہیں وہ لیں. اگر آپ کے بال ڈرائی ہیں تو آپ وہ اس میں دیکھیں کہ وہ کتنا موئسچرائز ہے, اس کے اندر نارمل ہے. تو وہ ہر بالوں کا ہر شیمپو کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم سیدھا جاتے ہیں بس یوں کر کے اٹھا کے لے آتے ہیں ہیڈ اینڈ شولڈر یا جو بھی. ہم دیکھتے ہیں رات کو ٹی وی پہ کمرشل کس کا چلا تھا, ہم وہ اٹھا لیتے ہیں, ہم پڑھتے نہیں. لیکن وہ اپنے بالوں کو دیکھیں کہ آپ کے بال کس ہیں, تو وہ اوپر اس کے لکھا ہوا ہوتا ہے, آپ اکارڈنگلی ویسے خرید لیں. اگر ہاں ارے تمر کو جانتے ہیں ہمائیوں؟ جی بالکل جانتا ہوں. تمر یونس آئی ہے. جی تمر کیسی ہے, کیسا ویدر ہے آپ کے, موسم کیسا ہے اس کے ملک کا؟ میرا خیال کوپن ہیگن میں ہے. تمر کے بال بھی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. اس کے بالوں میں نا جان بہت ہے, اچھی کھاتی پیتی تگڑی ہے, جٹی ہے ہماری پوری. تمر بڑی پیاری دوست ہے ہماری, اور ہمارا بڑا لمبا ساتھ ہے ہماری لوگوں کو. میرا خیال ہے اب کم سے کم بھی 15-20 سال تو ہو گئے سب کو اکٹھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیچ میں بیک ایٹ نے ایک سوال پوچھا ہوا تھا سیرم کا, وہ پوچھ رہے تھے سیرم کون سا یوز کرنا چاہیے. جیسے میں لوریل کا سیرم یوز کرتی ہوں, تو آپ کیا ریکمینڈ کرو گے کون سا ہونا چاہیے؟ مجھے پروڈکٹس اچھی لگتی ہیں, وہ تھوڑی سی ایکسپینسو ہے بٹ وہ بہتر. کون سی والی؟ کریسٹاس کمپنی ہے, وہ لوریل کی ہی ہے. اچھا, تو آپ نے اپنے والا نہیں بتایا جہاں پہ جن کے ساتھ آپ کی زندگی گزر رہی ہے, ان کی مشہوری نہیں کرنی. میں ایکچولی یوز کر رہا ہوں سلور شیمپو, میں یوز کرتا ہوں اپنے بالوں کے لیے, وہ بھی لوریل کا ہی ہے. اچھا, اور اسی کا کنڈیشنر؟ ہاں اسی کا کنڈیشنر, کیونکہ گائے جو سے وہ بھی اپنی لیبل ایم پروڈکٹس تو ہیں ہی, لیکن لیبل ایم جو سی ہوتی ہیں وہ صرف ٹونین گائے سیلون سے ہی ملتی ہیں لیبل ایم کی پروڈکٹس. اور کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ ٹونین گائے نہیں ہے, تو پھر وہ ایٹ لیسٹ لوریل اور کیراسٹاس کمپنی جو سی ہیں وہ تو آپ کو مل جاتی ہے جنرلی ہر طرف سے. ہاں, تمر بتا رہی ہے کہ ویدر ان ڈینمارک از گڈ, اور اپنا بھی کہہ رہی ہے کہ میں بھی گڈ ہوں. گڈ نہیں, تم تو بہت ہی گڈ ہو, تم تو گڈ گرل ہو تمر. اور میرا خیال ہے اس کی طرف بھی سردی بہت پڑتی ہے, کافی مہینے مجھے لگتا ہے, جہاں تک مجھے یاد ہے لاسٹ بتا رہی تھی کہ سورج ہی نہیں نکلتا. نہیں میں ڈنمارک گیا ہوں, سو وہاں کا ویدر تو یہ لندن سے بھی زیادہ سخت ہے. تمر کہہ رہی ہے جی ٹونی اینڈ گائز آر دا بیسٹ. تھینک یو, شکریہ. اب پتہ نہیں میری تعریف کر رہی ہے ٹونی اینڈ گائے کی کر رہی ہے. اور سبحان نے, آپ نے ان کو بتایا ہے کہ جی سبحان نے کافی سارے بیچ میں سوال پوچھے, تو اب آپ کو وہ تھینک یو بھی کہہ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں تھینک یو صوفیہ اینڈ ہمایوں, اور گڈ بائی کیا انہوں نے. اور ہماری ہاں نہیں, ان سب لوگوں کی ہوپ فلی کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی انفارمیشن ضرور سب کو ملی ہوگی, اور اگر کوئی رہ بھی جائے گی تو انشاءاللہ ہم پھر ایک ملاقات رکھ لیں گے. تمر کہہ رہی ہے ہمایوں یو آر UK اینڈ CPH ہیو دا سیم. کوپن ہیگن, CPH کوپن ہیگن. اچھا ہاں جی بالکل. نہیں لیکن یہاں سے وہاں پہ زیادہ میرے خیال میں جو ٹھنڈ ہے ہوتا ہے. نہیں کوپن ہیگن میں بہت ٹھنڈے لوگ رہتے ہیں کوپن ہیگن. یہ ہے معاملہ. اینی ویز تھینک یو سو مچ ہمایوں. ایک گھنٹہ پورا گزر گیا. جی بالکل پتہ نہیں چلا. تو آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, اور سب لوگ جنہوں نے کوشچن کیا یا جو دیکھ رہے ہیں ہمیں, میری طرف سے ان کو بھی بہت بہت تھینک یو. اور میں یہ سیشن جو ہے جی یہ انسٹا پر بھی ڈال دوں گی, اور ہوپ فلی میں نے ریکارڈ کیا تھا, اگر یہ ہو گیا ہوا تو میں اسے یوٹیوب پہ بھی ڈاؤن لوڈ کروں گی. آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہوں ہمایوں کا, آپ کے پاس انسٹاگرام کا بھی آ گیا ہوگا, اب میں ہمیشہ ٹیگ کیا ہمایوں کو, آپ ڈائریکٹ ہمایوں کے پیج پہ جا سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, مشورہ کر سکتے ہیں. کہتے ہیں پوچھی گل چنگی ہوندی ہے نہ تو ہے یہ, کیونکہ ویسے بھی ہم لوگ مشورہ دینے میں تو سب سے آگے ہوتے ہیں, سب سے آگے ہم پاکستانیوں کو دینا ضرور ہے. اور انشاءاللہ گپ شپ لگتی رہے گی ہمایوں. میرے پاس اور بھی یقیناً سوال آئیں گے, اور ہم پھر ایک سیشن پھر کریں گے کچھ ہفتوں کے بعد, جب آپ کے پاس ٹائم ہو. آئی نو کہ آپ بہت بزی ہو, آپ کی طرف کا ٹائم بہت ڈفرینٹ ہے ہمارے سے. تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم نکالا. Always here for you. Thank you so very much. تھینک یو ہمایوں. خدا حافظ. خدا حافظ جی.
जी, तो थैंक यू सो मच नुसरत हमायूं, आप मेरे साथ थे इस लाइव स्ट्रीमिंग में। जितने भी लोगों ने मुझे ज्वाइन किया और जितने भी लोगों ने हमायूं के सेशन को सुना, और यकीनन उन्हें कुछ ना कुछ उनकी मतलब की बात पता चली होगी। बालों से रिलेटेड आज हम बात कर रहे थे। सुभान ने कहा है, आप लोगों ने कहा जाना बस ही रहेगा, पता नहीं क्या क्या। जन्नत ने पूछा सोफिया आपकी स्किन पर भी कभी बात करें। बिल्कुल जरूर करेंगे। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उनका सैलून भी है और वो डॉक्टर भी है स्किन की। मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की हुई है, होपफुली जैसे वो टाइम देंगी तो मैं उनको भी लाइव सेशन में इसी तरह से लूंगी, बिकॉज अब उस तरह से आपको पता है हम सब लोग आइसोलेट हैं, हम लोग बहुत ज्यादा शोज वगैरह नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये इंस्टाग्राम जो है ये एक बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है जहां से हम लोग मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जितने भी लोग हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके जो मैसेजेस हैं वो मैं जल्दी से पढ़ती हूँ। ड्रीमी फीलिंग्स ने कहा यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच। डॉक्टर दावर जो है वो कह रहे हैं लव योर ड्रेस बेब्स लुकिंग हॉट, थैंक यू सो मच दावर, ये आप हमेशा ही कहते हैं। सोहेल ने कहा अटेंड माय कॉल, मैं अभी आप लोगों की कॉल लूंगी या नहीं लूंगी अभी देखते हैं। ड्रीमी ने कहा बिग फैन ऑफ यू, थैंक यू। फैसल भी आ गए, फैसल ने कहा इट वाज अ ग्रेट सेशन। सुभान ने कहा जी मुझे इनबॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। गुलिस्तान अमजद ने कहा हेलो मैडम ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। जन्नत ने प्यारा सा एक दिल बनाया है, उनकी आंखों में दिल आ गए। तो मैं जाते जाते इसको सेशन को कंपाइल करती हूँ एक दफा फिर से। सुभान ने कहा मैंने कहा था कि आप लोगों ने किधर जाना है, हम के पास ही रहोगी हमारे पास ही रहोगी, आई थिंक आप ये कहना चाह रहे हैं। नहीं जी, आप भी बिल्कुल मेरे पास हैं और मैं आप लोगों के पास ही हूँ हमेशा। लेकिन मंडे ट्यूसडे को आपसे मुलाकात होगी और मंडे ट्यूसडे को देखते हैं कि अब हम नेक्स्ट किस गेस्ट के साथ बात करते हैं, कौन हमारे साथ होगा या क्या टॉपिक होगा। जाते जाते आपको ये बताती जाऊं कि नुसरत हमायूं ने मुझे आज ज्वाइन किया था यूनाइटेड किंगडम लंदन से, जो कि मेरी बड़ी यादें भी हैं यूके से, बड़ी मोहब्बतें भी हैं यूके से। और उसके साथ साथ बात हो रही थी, हमायूं जो है वो बड़े टॉप के हेयर स्टाइलिस्ट हैं, हमने बहुत कम बात की हेयर स्टाइल्स पर, लेकिन मैं चाहती थी कि एक पहला सेशन जो है उसमें हम बात ये कर लें आपसे कि आप लोगों के बालों से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो बातें हैं, वो क्या क्या है। और थैंक यू सो मच हमायूं, आपने बहुत तफसील से सबके सवालों का जवाब दिया, सबको आपने जितना गाइड कर सकते थे किया। अब जाहिर सी बात है कि आप किसी के सर में घुस के उसके नए बाल तो उगा नहीं सकते। और एक छोटा सा हम लोगों का प्रॉब्लम है, हम सारी नेशन का ये प्रॉब्लम है कि हम ये चाहते हैं कि इधर बात करें और उधर मसले का हल निकल आए। हमारी ये कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है कि बस कुछ जादू हो जाए। अदील ने कहा है कि जी थैंक यू सो मच आपी, मुझे बहुत सही इंफॉर्मेशन आपसे मिल गई, थैंक यू सो मच एंड लव यू। थैंक यू अदील बच्चे। और घोस्ट बस्टर्स, पता नहीं घोस्ट बस्टर ने क्या कहा है, क्योंकि किसी और ने, सुभान ने कुछ लिखा हुआ है। ग्रेट सेशन ब्लैक कैट ने कहा है, सुभान ने कहा ओके, ड्रीमी फीलिंग्स ने कहा गॉड ब्लेस यू, अदील ने कहा ग्रेट सेशन। जाते जाते बातों को कंपाइल करती हूँ, जितनी बातें नुसरत ने आपको बताई हैं वो यकीनन आपको याद होगी। जो बातें मैंने नुसरत की बातों से सीखी समझी और जो मेरे जहन में आई वो मैं आपसे डिस्कस करती चलती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका हेयर फॉल ना हो, अगर आपके बाल अच्छे रहे, मेरा जाती एक्सपीरियंस भी यही है, तो सबसे पहले आप अपनी नींद पूरी करें। आप टाइम से सोना शुरू करें और टाइम से उठना शुरू करें, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ये वो चीजें हैं जो आप समझते हैं कि नहीं है। रात को सोते हुए टिंग 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 मोबाइल पे छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, इसको ऑफ करें, इसको साइड पे रख दें, इसकी बेल बंद कर दें, मत सोशल मीडिया पे जाएं, बेफजूल मत जाएं। दिन में कुछ टाइम रख लीजिए कि ठीक है यार मैंने 2-4 दफा 5 दफा 6 दफा इंस्टाग्राम देखना है, फेसबुक देखनी है, ठीक है हो गया बहुत है। क्योंकि सोशल मीडिया आपको इस तरह की टेंशन देगा कि जो आपको खुद भी नहीं पता चलेगी। गुलिस्तान ने कहा जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ जी, आप बहुत खूबसूरत है। हाँ जी, मुझे अपना लाइव आने का टाइम बता दें।
تھینک یو سو مچ. آپ کی تعریف کا شکریہ بہت بہت. سب کمال اللہ کا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے, ورنہ میں کس قابل ہوں. خوبصورتی اور بدصورتی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. میرا بلیو ہے کہ آپ کو اندر سے خوبصورت ہونا چاہیے, دل سے. اندر سے مطلب مجھے پتا کچھ لوگ سمجھیں گے اندر سے, لیکن آپ کا دل اچھا ہونا چاہیے اور آپ کا ذہن اچھا ہونا چاہیے, تو وہ چیزیں آپ کے چہرے پر آ جاتی ہیں. لوگوں سے حسد کرنا, جلنا, لوگوں کو کرٹیسائز کرنا, یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ڈیمیج کرتی ہیں اور آپ کو محسوس نہیں ہوتا. بات ہو رہی تھی بالوں کی, ہیلتھ کی, صحت کی. میں آپ کو جو اپنے ایکسپیرینس سے اور جو میرے ارد گرد لوگ ہیں ان کے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی نیند پوری کرنا شروع کریں, ٹائم سے سونا شروع کریں. جب آپ بیڈ پر لیٹ جاتے ہیں تو اس موبائل کا استعمال مت کیجیے, یہ بیسٹ ہے. جب آپ بیڈ پر لیٹ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کا ٹائم جو ہے وہ سونے کا ہے. مینٹلی بھی آپ نے ریلیکس کرنا ہے اور آپ نے سونا ہے. یہ میرا بیٹا ہے جو اس وقت میرے سے فون لینے آیا. تو بیڈ پہ لیٹنے کے بعد فون کو استعمال مت کیجیے. وہ ٹائم آپ کے سونے کے لیے ہے, اس سے آپ کے بالوں کی ہیلتھ پر فرق پڑے گا, آپ کی اسکن پر فرق پڑے گا, آپ کے سونے ٹائم سے سونے سے اور ٹائم سے جاگنے سے آپ کی اسکن پر فرق پڑے گا. اور ابو میرے گھوم رہے ہیں, یہ یقیناً اس بات سے اتفاق کریں گے. دوسری چیز جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی خوراک اچھی کریں. اگر آپ کا کھانا اچھا ہوگا. ہیلو نبیل, کدھر تھے آپ؟ بہت زمانوں کے بعد آئے ہیں, میرے شباب کے جانے کے بعد آئے ہیں. ابو یہ میرا فون گر جائے گا اگر آپ نے اس کو ہلایا. تو نیند پوری کریں, کھانا اپنا اچھا رکھیں, ڈائٹ اچھی رکھیں. اپنی ڈائٹ میں ابو کیا کیا ہونا چاہیے ڈائٹ میں؟ اس کا ایک چارٹ ہے, بیلنس ڈائٹ. اچھا, کہ آپ نے ایک دن میں کتنے وٹامن لینے ہیں, کتنی دینی ہے کاربوہائیڈریٹس. نہیں, کوئی ایسی چیزیں بتائیں نا جو ہم جیسے لوگوں کو پتا چلے کہ کیا کھانا چاہیے. جیسے دالیں کھائیں, شلجم کھائیں. اچھا, وہ چارٹ کہاں سے ملے گا؟ وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں. اور اس کا نام کیا؟ بیلنس ڈائٹ چارٹ. ہاں, وہ دوسری جگہ سے لگاتے ہیں. آپ یہ جو روز صبح انڈا کھاتے ہیں, اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ وہی بات سنو نا, اب جو ایک لیبر ہے اس کی ڈائٹ کا لاتا ہے. اچھا جی, ایک جو آپ بات کریں میں آپ کو. ہاں چلیں. ایک جو محنت کش ہے اس کی ڈائٹ اور ہے, ایک جو گھر میں رہتا ہے اس کی اور ہے. لیکن جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 32 گرام آپ کو لینا ہے گوشت. اچھا, اس میں آپ کو لے سکتے ہیں پروٹین کسی قسم کی. اب ہمارے یہاں یہ فیشن ہو گیا جی گوشت کھانا ہے تو کم از کم 25-30 بوٹیاں روز کا. یہ نہیں ہے, یہ بنتی ہے تقریباً 1 بوٹی ڈیلی, آدھا گلاس دودھ ڈیلی, 100 گرام آٹا ڈیلی, جوس مختلف پھلوں کا ملا کے 1 کپ ڈیلی. یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری آپ نے لینی ہے. وٹامن ہے یہ ایک دوسرے دن ضرور لو جی. اور کچھ ڈائٹس ایسی ہیں جو کہ فل ڈائٹ ہے, جیسے انڈا ہے, انار ہے, تربوز ہے, دودھ ہے. یہ چیزیں ضروری ہیں, لیکن ان کا خیال یہ رکھنا پڑتا ہے کہ یہ اچھی ہوں, کھاڑو تو صحیح ہو. اب وہ آپ کی کتنی ایج ہے؟ میرا یہ اب 85 لگنے والا ہے, ختم ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ اپنے آپ کو کیسے ٹھیک رکھتے ہیں کھانے پینے میں؟ مطلب اپنی ڈائٹ میں کیا چیزیں زیادہ یوز کرتے ہیں, یا کیا بہتر ایز بڑھاپے میں جیسے بندہ آتا ہے تو پھر کیا زیادہ کھانا چاہیے یا کس طرح سے مینج کرنا چاہیے؟ جوانی ہو, بڑھاپا ہو, بچپن ہو, صرف 2 چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پیٹ میں جو ایسڈ ہے وہ کم سے کم. 100 بیماری جو ہے وہ صرف ایسڈ سے پھیلتی ہے. اور دوسرا ہے
کہ آپ کے جو ہے یہ خون یہ بدلا ہو. جی اس کے لیے جو ہمارے یہاں جو ایک نقص پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھاگتے ہیں ٹیسٹ کے پیچھے. ہاں جی. اور ٹیسٹ کے لیے اب انہوں نے کیا ڈیولپ کر دیا ہے کہ جی یہ فاسٹ فوڈ ہو اور ایسی چیزیں جو ہمارے پہلے زمانے میں تھی جس میں اب آپ دیکھتے ہیں کہ 100 سال کا آدمی ہے اور وہ صحیح آنکھوں سے پڑھ رہا ہے, دانت اس کے صحیح ہیں, اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایسی ڈائٹ لو جو کہ جلدی سے ڈائجسٹ ہو جائے. تو بیسیکلی بہت زیادہ سخت فوڈ جو ہے وہ بھی غلط ہے نا. ہے ہی غلط. بیسیکلی کیا یہ جو ہم کھاتے ہیں دیکھیں نا, جو پرانے حکیم تھے نا ان کا ایک ہی فارمولا تھا. وہ یہ تھا کہ اگر آپ کا معدہ صحیح ہے تو سب صحیح ہے, اور اگر آپ کا معدہ غلط ہے تو سب غلط ہے. اب وہ آپ کی نظر تو ٹھیک ہے نا, آپ اینک نہیں لگاتے؟ نہیں, میری نظر ٹھیک نہیں ہے. آپ 85 سال کے ہیں. ہاں لیکن یہ ہوتا ہے نا, یہ دیکھو اب ہماری زندگی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. جب آپ نے گھومنا ہے, پھرنا ہے, دھوپ میں پھرنا ہے, دھوئیں میں پھرنا ہے, جو گیسز ہے ان میں پھرنا ہے, تو نظر پہ افیکٹ پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا پوسچر صحیح نہیں رہا. ہمارا بیٹھنے کا, اٹھنے کا, چلنے کا سارا انداز بدل گیا ہے. اچھا. اور یہ جو آ گئے ہیں نا ماڈرن اکوپمنٹس آپ کے پاس, یہ موبائل ہیں اور ٹی وی, اور یہ دیکھا نہیں اپنا بچہ, ہاں جی, اس کی نظر صرف اس لیے خراب ہو گئی, مطلب نزدیک کی ڈسٹرب ہو گئی کہ اس نے ٹی وی کے سامنے فاصلہ صحیح نہیں رکھا. اور یہ ایک بچے کا نہیں ہے. یہاں تو بچوں کو اتنی تھی سارے جگہوں پہ. ابراہیم کے اسکول میں یاد ہے کتنی موٹی کلاسز تھی بچوں کی. یہ سب کا اسی لیے ہے نا کہ وہ آنکھوں سے, ہمارے یہاں پہ یہ ٹیچر جو تھا وہ بٹھاتا تھا اپنی پاؤں کے اوپر, کمر رہے سیدھی, اور فاصلہ کتاب کا جو ہے وہ رہے گھٹنوں اور آنکھوں کے درمیان کم از کم 1.5 فٹ. ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جاتی نہیں ہیں, بدل گئی ہیں. ہاں, اب بچے جو ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں اور اس کے سامنے آنکھوں پہ رکھا ہوا ہے ٹی وی ہے, فون. اور دوسرا یہ ہے کہ اب یہ دیکھا نہیں ہے کیا فرق پڑا ہے, کھانا پینا سب بدل گیا ہے. اب یہ پھر کہہ رہے ہیں جی کہ گڑ کھاؤ, اور گڑ ایک ایسی چیز ہے کہ میں نے ایک آدمی دیکھا اس کی عمر 105 سال تھی. اچھا. اور وہ اس کی ڈائٹ میں سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ مرغے کا ایک چھوٹا سا پیس, چھوٹا کا ٹائپ کا مرغا اور آگ گڑ روز کھاتا تھا. ہاں, چھوٹا چوچا اور گڑ. ہاں. واہ. تو اب یہ ہماری ڈائٹ اتنی گندی ہو گئی ہے کہ یہ جو چوزے ہم کھاتے ہیں, یہ کیمیکل کھاتے ہیں, اسپیشلی یہ جو ہمارے کنٹریز ایسے ہیں جو فری ہے. تو اب آپ نے دیکھا نہیں یہاں کیلیفورنیا میں, امریکہ میں, برطانیہ میں, بلکہ جہاں جہاں بھی امپورٹڈ آتا ہے اس کو 2 3 بلکہ کئی جگہ پہ تو میں نے دیکھا ہے کہ بغیر کسی ہائیجینک کے اس کو لٹکا دیتے ہیں فریزروں میں, اور وہ بھی جو ہے بو چھوڑ جاتے ہیں جب وہ پکاتے ہیں. اسی طرح کھانا ہے. چلو ہم ڈائٹ پہ پھر سیشن کریں گے. یہ تو ہو گئی ابو کی بات. اب یہ بات جو ہے نا, اب یہ بالوں کا جو سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے, بالوں کے لیے بھی سب سے ضروری چیز جو ہے نا وہ